سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب کے پاس جاؤں گا. سر کیسے مزاج ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ عرفان، بہت بہت شکریہ. سر اگر میں آپ کو آج کے اس بلیک ڈے پر مبارکباد بھی دیتا چلوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ آج جو افغانستان میں ایک تاریخی صبح کی تمام انٹرنیشنل فیرونوں کی وہ جو ہوئی ہے، اس کے بعد بھارت کے تمام تر اندازوں کو گویا یوں کہیے کہ غلط ثابت کر دیا گیا ہے، اس پر آپ کا تبصرہ؟ عرفان بہت بہت شکریہ. پہلے تو بلیک ڈے جو کشمیر میں منایا جا رہا ہے اور جو ہم بھی جس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کشمیر کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو وہاں پہ ظلم و بربریت کی فضا نریندر موزی اور اجیت کمار ڈیول جیسے لوگوں نے جو وہاں پہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور جس طرح کشمیری سفر کر رہے ہیں، اس پہ تو دنیا کی آنکھیں جو ہے ابھی تک دنیا کی آنکھوں کے اندر جو ہے ککڑے ہیں اور کان ان کے بند ہیں، اور کسی کو نہ یو این او کو نہ دنیا کی وہ تنظیمیں جو ہیومن رائٹس ہے، وہ مالک جو ہیومن رائٹس کا راگ لاپتے ہیں، اور جو پچھلے دنوں بڑے وصفرس طریقے سے طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ جی طالبان نے افغانستان میں ظلم کر دیا، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، وہ جو اور یو این کا سیکیورٹی جنرل جو بہت ورڈ تھا کہ جی طالبان ہیومن رائٹس وائلیشن کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو کشمیر نظر نہیں آتا. بڑے دکھ کی، بڑے افسوس کی، اور دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی اور دنیا کی بے ضمیری کی بہت بڑی بات ہے. اب دوسری بات، افغانستان کے اندر جو کچھ آپ نے فرمایا، وہاں انڈیا تو بہت چھوٹا ملک ہے. انڈیا تو دہشت گرد قیادت کا جو ہے وہ منبع ہے، جو آر ایس ایس کی اور فیشسٹ قیادت ہے، اس کا منبع ہے، جس نے پچھلے ہفتے بی جے پی نے ایک ریلی کی ہے کہ امریکہ کے اندر صرف رہیں گے تو وہ ہندو رہیں گے. یہ ریفلیکشن ہے ان کے چھوٹے ذہن کی. آپ امریکہ کو دیکھیں آج کیا اس کے ساتھ ہوا ہے، کیا انہوں نے ان کی بدحواسیاں دیکھیے، ان کی کنفیوژن دیکھیے. کہتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے امریکہ، بہت بڑی طاقت ہے، ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ ہے. امریکہ نہیں، 43 ملکوں کی آرمی افغانستان کے اندر موجود تھی، اور میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ اپنے سیٹلائٹ سے اور اپنے ڈرون سے جب تصویریں لیتے تھے تو ایک چھوٹے سے 10x10 کے کمرے کے اندر جو ان کے ڈاؤن لوڈ آتے تھے اور جو ہمارے پاس بھی آیا کرتے تھے، وہاں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ اس کمرے کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک ریزولوشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کو وہ یوز کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ اس کے اندر یہ ہے ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا عالم. نیچے سے وہ گاڑیاں کیا اور چھوٹے چھوٹے پرزے کیا، ان کی تصویریں اٹھا لیتے تھے. آپ دیکھیے رات کے اندھیرے میں بگرام ایئر بیس پہ اتنی بڑی فوج بھاگی ہے. کیمپ سبسٹین کو وہ تباہ کر رہے ہیں جہاں پہ برٹش رہتے تھے. اور آج غالباً برٹش کے کسی ایک آفیشل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ افغانستان میں ہم نے 20 سال میں کیا کیا. دنیا کے چینلز یہ پروگرام چلا رہے ہیں، جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اینڈ گیم سے نام سے مختلف چینلز پہ پروگرام چل رہے ہیں جہاں پہ انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں اور وہ امریکہ سے سوال کر رہے ہیں کہ 20 سال میں تم نے کیا کمایا. اب ایک ملٹری اسٹریٹجی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ یو نیور ری انفورس اے فیلئر. اب دیکھیے ایک دفعہ نکل گئے، باہر چلے گئے، تباہ ہو گئے، فیل ہو گئے، وہاں جا کے پھر 3000 فوجی بھیج رہے ہیں. اب یہ بدحواسی دیکھیے. کہتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے، جو بائیڈن بہت بڑا پریزیڈنٹ ہے، امریکن ڈیفنس ہے. اب آپ ان کی چھوٹا پن دیکھیں. میں صرف آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں طالبان کے کسی بھی طریقے سے جس وقت تک وہ پاکستان کے حساب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے اس وقت تک کسی چیز کو اینالائز نہیں کر سکتا جب تک وہ پاکستان اور ان کے باہم ریلیشنز قائم نہیں ہو جاتے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آج افغانستان کا جو وزیر دفاع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی تباہی کے ذمہ دار افغان ڈیفنس فورسز ہیں. عارفین یہی افغان ڈیفنس فورسز ہیں جن کا وہ ٹرمپیٹر جو ہے ہر جگہ جا کے بجاتے تھے، جن کا وہ دعویٰ ہر جگہ جا کے کرتے تھے کہ ہم نے جو افغانستان کی فوجوں کو ٹرین کر دیا ہے، ان کے اسپیشل آپریشنز گروپ کو ٹرین کر دیا ہے، ہم نے انہیں لیٹسٹ اکوپمنٹ دے دیا ہے، ان کو انڈین ٹرینرز نے ٹرین کیا، ان کو امریکن رینجرز نے ٹرین کیا، ان کو امریکن مریض نے ٹرین کیا. ٹریننگ میرا خیال ہے تھوڑی کم پڑ گئی سر. تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو میں ڈاکٹر جمیل صاحب کے پاس جاؤں. ڈاکٹر جمیل صاحب سر، آپ خوش آمدید کہتے ہوئے سر سب سے پہلے میں مودی کی اس جاہلانہ حرکت پر آپ کا تبصرہ سننے کا خواہش مند ہوں. وہ جو یوم پاکستان کے موقع پر ایک ذہنی مفلس شخص نے جس کے ہاتھ میں بدقسمتی سے عنان اقتدار موجود ہے
اس نے جو ایک ٹویٹ داغی تھی جس کا حساب چکتا کرنے کے لیے آج ہم یہاں اپنے پروگرام میں آپ کو لیے بیٹھے ہیں. جناب ایمن, پہلے اس ایک دل آزار ٹویٹ پر اور ہمارے اس منہ توڑ جواب پر جو اس ایک پروگرام کی صورت انڈیا تک میں ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں. جی, مودی کو شاید اس کا ہسٹری کا پتہ سوائے آر ایس ایس کے ہسٹری کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے. جو انڈیا تھا وہ کبھی بھی کوئی ملک یعنی بھارت کوئی ملک نہیں تھا, وہ تو ایک ریجن تھا, اس ریجن کی تقسیم ہوئی اور وہ اس کو ہارر کہہ رہا ہے مودی. اب مودی سے آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, انڈیا میں اب دو چیزیں بڑی مشہور ہیں, ایک تو چائے بنانے والا اور ایک چائے پینے والا. دونوں کے دونوں بڑے مشہور ہیں انڈیا میں. تو مودی کے معاملے میں تو پوری دنیا اقوام کو پہلے بھی پتا تھا. چند مصلحتوں کے تحت مودی کو تسلیم کر لیا. اسی طریقے سے دنیا اقوام جو ہے اس کو ٹھکرا بھی دے گی مودی کو. جس طریقے سے مودی آر ایس ایس کے ایجنٹس کے ایجنڈے کو اور ہندوتا کے ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہا ہے. آپ دیکھیے گا کشمیر کی پالیسی ٹھیک ہے جو اس نے 370 کو ایبروگیٹ کیا اور 35 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا. دنیا کے تمام انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایبروگیٹ کیا. شملہ معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایبروگیٹ کیا. لیکن مودی کے تمام حواری, وہ جو لوگ جذبہ اپنی شہادت سے سرشار جو اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں, جیسے طالبان نے یہاں لڑی اپنی جنگ 20 سال تک, تو وہ تو اس معاملے میں انہیں پتہ ہے کہ جب بھی وہ جتنے بس ظلم کرتا رہے, اور اس کو کہتے ہیں نا کہ ظلم و تعدی جبر و ستم شاہی آقائی کتنے دن, اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکی گرنا ہے ان دیواروں کو. تو مودی کی بھی جڑ چھوڑ چکی ہیں. اور کشمیر میں جو ایک جی, اور ساتھ میں خاص طور پر اگر اس کو آپ انٹرنیشنل قانون کے تناظر میں دیکھیں تو انٹرنیشنل قانون میں جنرل اسمبلی کا ایک ریزولوشن ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. وہ ہے 2649 کے تحت دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں اگر لوگ اپنے حق خود ارادیت کے سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں, چاہے وہ عام جد و جہد کیوں نہ ہو, اسے دنیا اقوام کو نہ صرف تسلیم کرنا پڑتا ہے بلکہ دنیا اقوام اس سے مدد بھی کرتی ہے. میں اس تیمور میں UNO کی سربراہی میں نے کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی, اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں بھی کس طرح کیا گیا. گو کہ وہاں ایک اور اینگل بھی تھا, لیکن مجھے واپس اس ٹاپک پر آ جانے دیں کہ جو ظلم و تعدی جو بڑھتی جا رہی تھی وہاں کشمیر میں, یہ اب جو ایک نیا ڈائمنشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آیا ہے افغانستان کے حوالے سے, تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس خطے میں جو لوگ جذبہ وطنی اور جذبہ شہادت اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے پختہ عزم رکھتے ہیں جیسے طالبان نے رکھا, انہوں نے اپنی آزادی واپس لی. کشمیری بھی اسی طرح اپنے بلبوتے پر اپنی آزادی لیں گے, اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. رہا انٹرنیشنل قوانین کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق, تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو 2 رپورٹیں ہیومن رائٹ کمشنر نے آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ دنیا اقوام کے سامنے پیش کی, جس میں ہر وہ بات شامل ہے جو ہم آپ کے اسکرین پر کرتے رہے ہیں, مختلف ٹیلی ویژن پر کرتے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں شامل ہیں. اب پاکستان کو بھی ایک نیا مواد سامنے آ گیا ہے کہ جو لوگ اپنی جد و جہد کرتے ہیں وہ اپنے طور پر اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. درست ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.